بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں جی, محمد نام شو ہو رہا ہے ان کا, تو اب دیکھتے ہیں جی یہ کیا کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے شمس الدین صاحب؟ جی شکر ہے اللہ کا, شکر اللہ کا. میں محمد اکبر حافظ بات کر رہا ہوں جرمنی سے. اچھا جی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں صحت کیسی ہے؟ آپ کی دعا سے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا میں سوال کرنے سے پہلے چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بہت احمدی جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں. تو ابھی پرسوں آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم تو نبی مانتے ہیں مسیح علیہ السلام کو. جی جی, بات پوری کیجئے پہلے. تو جب میں اور عمران کالو تھے تو ہم تو نبی مانتے ہیں ان کو. پتہ نہیں آپ کون سی احمدی کی بات کر رہے ہیں جو نبی نہیں مانتے ان کو. ہم نبی مانتے ہیں شمس صاحب. چلیں تو چلیں, آپ نے دوسرا یہ بتا دیا کہ آپ بالکل جی جی, اور دوسرا سوال ہے کہ یہ میں نے آپ کا پروگرام تو نہیں سنا جی جی چونکہ ابھی فرمائیے. لنک ملا تھا, اس لیے سوال یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غالباً آپ سے پہلے ہی بات ہوئی تھی کہ وہی میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے کم سے کم آپ قرآن میں سے کسی دکھا دیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمان پہ چلے گئے, اور کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین پہ واپس تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آپ کم از کم مجھے اتنا بتا دیں. عیسیٰ کی وفات کے بارے میں بتا دیں, کیونکہ یہاں میرے خیال لکھا بھی یہی ٹاپک آپ کا ہوا ہے, براہین احمدیہ اور حیات مسیح ابن مریم. تو اسی پہ سوال کر لیتے ہیں فی الحال. چلے اچھا, آپ نے غالباً میری جو بات ہوئی تھی وہ آپ نے سنی نہیں. میں نے یہاں پہ یہ کہا تھا کہ اکثریت جن لوگوں سے میں ملا ہوں وہ مرزا غلام قادیانی کی نبوت سے ناواقف ہیں. ٹھیک ہے, اب جی جی مجھے جی بھی پتا ہے کچھ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. جی اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں تو چند ایک ایسے اشخاص سے بھی ملا ہوں جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کا اصل دعویٰ کیا ہے. اچھا نبوت تو بڑی دور کی بات ہے, جی ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا اصل میں دعویٰ کیا ہے. ظاہری بات ہے وہ پیدائشی طور پہ چل رہے تھے, کسی گاؤں میں تھے, تو اس بات کو تو آپ بھی مانتے ہیں. ویسے یہ مجھے بتائیے گا, آپ آئے ہیں ہمارے پروگرام میں, ویلکم. آپ جی مرزا جی قادیانی جی کو جینون مستقل نبی مانتے ہیں یا عارضی مانتے ہیں؟ عارضی بھی نبی ہوتا ہے کوئی؟ آپ مستقل مرزا نبی صاحب کو ہوتا ہے. مستقل نبی مانتے ہیں یا ان کو عارضی نبی مانتے ہیں؟ مستقل نبی مانتے ہیں. مستقل پکی بات ہے یہ؟ ہاں جی, مجھے پتا ہے آپ کا اگلا سوال بھی, اس لیے میں ہوں، پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنا جو وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ میں نئی شریعت لے کے نہیں آیا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو لے کر کے دوبارہ آئے ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ نبی اللہ ہوگا, لہٰذا اس رنگ میں وہ نبی اللہ ہیں. اب اس میں مستقل اور غیر مستقل والی بات نہیں ہے, اس میں یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین قیامت تک رہے گا, یہی کلمہ, یہی قرآن, یہی نماز, یہی شریعت رہے گی. مرزا صاحب حضرت مسیح علیہ السلام صرف اسی رنگ میں نبی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر شریعت جب جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو مستقل تو وہی ہے. چلے آپ کا جواب پورا ہو جائے پھر مجھے بتائیے گا, پھر میں کلام کروں گا. چلے ٹھیک ہے, آپ بتا دیں. چلیں, بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں آپ میری بات بھی اسی طرح تحمل سے سنیں گے. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ مستقل نبی ہیں یا نہیں. آپ نے اس جی بات کا تو اقرار کیا کہ وہ مستقل نبی ہیں. جی پھر جی آپ نے آگے سے وضاحت دی کہ وہ شرعی نبی نہیں ہے, غیر شرعی نبی ہیں. مجھے پتا ہے آپ نے آگے سے کیا سوال کرنا ہے. تو جی چونکہ ظاہری بات ہے مربیان جو ہیں وہ جو اپنے نیچے والے بندوں کو جو کچھ سکھاتے ہیں, آپ نے اسی کے تحت بات کی. سوال صرف اتنا تھا اور آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ مستقل نبی ہیں. مگر میرے پاس مرزا غلام قادیانی صاحب کی تحریر موجود ہے, ان کا فتویٰ موجود ہے. وہ کہتے ہیں جو مجھے مستقل نبی کہتا ہے وہ کفر کرتا ہے. اب بتائیے, اگر میں آپ کو اس کا حوالہ دے دوں تو آپ مرزا قادیانی کو پھر مستقل نبی کہنا چھوڑ دیں گے؟ پھر کم از کم عارضی کہہ لیجئے گا کہ عارضی ہے, مستقل نہیں ہے. حوالہ میرے ذمے ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستقل نبی نہیں کہتے, اور کہتے جو ایسا کرتا ہے میں اس کو کفر سمجھتا ہوں. بتائیے کیا کہتے ہیں, بتائیے کیا کہتے ہیں. شمس بھائی سوری, وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ عارضی نبوت ہوتی کچھ نہیں ہے, یہ بھی ان کا عقیدہ نہیں ہے. چلے کوئی نہیں, ہم تو ان کو لچک دیں گے نا, کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہماری بات سمجھ جائے.
حوالہ میرے ذمہ ہے. جی کر لی بات. میں تحمل سے سنی آپ کی، اس لیے میں نے مائک میوٹ پہ لگا دیا تھا خود ہی. بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا آپ نے. جی میں نے آپ کو وضاحت صرف اسی لیے دی تھی، مجھے پتا تھا کہ آپ نے آگے سے حوالہ ہی سنانا ہے مسیح علیہ السلام کا مستقل والا. تو اس میں یہی بتایا تھا کہ مستقل حضرت مسیح علیہ السلام نے بتایا تھا کہ مجھے مستقل نبی سمجھے تو وہ کفر کرتا ہے. وہ وہی والے نبی کی وضاحت کر رہے تھے جو آپ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ اپنی کوئی شریعت لے کے آ گیا ہے، جیسے پیچھے 1,24,000 پیغمبر آئے تھے ایسے کر کے. آپ مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں وہ والا مستقل نبی نہیں ہوں کہ میں کوئی علیحدہ دین لے کے آیا ہوں یا علیحدہ شریعت لے کے آیا ہوں. اس طرح مجھے کوئی سمجھے گا تو وہ کفر کرے گا کہ جی میری اپنا دین ہے، میرا اپنا کلمہ، میری اپنی شریعت ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ ہے. میں تو خالی اس کو دوبارہ نئے سرے سے بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جو اس کے اندر کافی سارے خامیاں پیدا ہو گئی تھی، تبدیل ہو گیا تھا. اس رنگ میں نبی ہوں. اس کو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے مستقل ایسا نہ سمجھو کہ بھائی یہ کوئی ایسے نبی ہے جیسے پیچھے گزرے تھے. میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سے ایک امتی نبی ہوں. امتی نبی کیا ایک ہی آیا ہے یا اور بھی نبی آئے ہیں جن کو اس وجہ سے نبوت ملی ہو کہ انہوں نے کسی دوسرے نبی کی بے انتہا خدمت کی ہو اور خدمت کی وجہ سے ان کو نبی بنایا گیا ہو؟ کیا ایسا نبی دنیا میں اور بھی کوئی ملتا ہے ہمیں؟ یہ تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا، آپ زیادہ پڑھتے ہیں. ہم نے تو مسیح علیہ السلام کو مانا ہے نا. تو پھر آپ پڑھیں نا، ان کو کیوں نہیں پڑھتے؟ تو مسیح یہی علیہ تو ہم بار السلام بار کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں. دیکھیے میں آپ سے یہ دیکھیں، آپ حافظ بھی ہیں، آپ نے جیسا بھی ذکر کیا آپ سمجھدار بھی ہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ کم و بیش جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے 1,24,000، اور اللہ کی جو سنت ہے جسے بار بار جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا، جی اللہ تعالیٰ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا، تو میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا، آپ کا اس بات پہ پکا یقین ہے، تو جی کیا جتنے انبیاء اللہ نے پہلے بھیجے ہیں ان کو کسی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کسی بندے کی خدمت کرنے کی وجہ سے دی ہے یا ڈائریکٹ نبی بنایا ہے؟ اور پھر دوسرا بتائیے گا کیا وہ مستقل نبی ہے یا جس طرح مرزا صاحب نے اپنی نبوت ڈکلیئر کی ہے اس طرح کے نبی ہیں؟ 1,24,000 پیغمبر میں سے کتنوں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی آئے، ہم نے تو آپ کو یہ پوچھا کہ آپ کے نظر میں، آپ کے علم میں کوئی ہے؟ وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جتنا اگر 1,24,000 میں نبی کے ہیں ذکر، تو قرآن میں بہت تھوڑے سے نبی کا ہے. تو لازمی بات ہے نا، ان میں سے بتا دیں آپ. لازمی بات ہے نا کہ ان کے اندر ہوں گے. اگر 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں تو اس میں ہوں گے نا اس طرح کے جو اپنے نبی کے بعد آپ کے علم میں ہے کوئی؟ آپ کے علم میں ہے کوئی؟ ہمارے علم میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے. تو یہ پھر میری بتائیں نا، یہ پھر سنت سے ہٹ کے آئے ہیں نا، سنت کے مطابق تو نہیں آئے. کیونکہ مرزا صاحب کا کلیم موجود ہے، میری بات ذرا سنیے گا. مرزا صاحب کلیم کرتے ہیں کہ مجھے نبوت تب ملی جب میں نے فنا فی الرسول ہو گیا اور پھر اللہ نے اس خوشی میں مجھے نبوت عطا کر دی. جی ٹھیک ہے، اب یہ کون سی نبوت ہے؟ ہمارے نزدیک تو جتنے نبی آئے ہیں وہ مستقل نبی ہیں، ان میں سے کوئی بھی عارضی نبی نہیں ہے. جی یا شریعت والے ہیں یا شریعت کے بغیر ہے، مگر ڈائریکٹ اللہ سے نبوت ملی ہے. مرزا صاحب کی نبوت جو ہے وہ کہتے ہیں خدمت کرنے سے ملی ہے. کوئی تو ہمیں ایسا نبی بتائیے، مربیان سے پوچھ کر، اپنے خلفاء سے پوچھ کر. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جو خلیفہ اسلام ہیں ان کو اب بھی وحی کر دیں کہ فلاں نبی جو ہے اس نے فلاں نبی کی خدمت کی تھی، اس وجہ سے میں نے خوش ہو کے اس کو نبی تاں بنایا، ورنہ میں نے نہیں بنانا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے دوسرا بتائیے، مرزا صاحب تو کلیم کرتے کہتے ہیں کہ میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں شیش. وہ تو ساری مستقل نبوتوں کی بات کرتے ہیں، عارضی کی تو بات ہی نہیں کرتے. جی اب دیکھیں، آپ نے دوسرا سوال بھی کر دیا، میرا پہلا وہیں پہ رکا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام والا. یہ غالباً آپ سے 2 مہینے پہلے بھی کیا تھا. اب آپ اچھا چلیں، آپ کی جب نبوت والا معاملہ تو حل ہو گیا نا آپ کا؟ چلے یہ حل ہو گیا. سوال تو آپ نے چونکہ کھولی تھی کہ آپ نے سوال کرنے، آپ نے لکھا ہوا ہے کہ سوال کرنے کے لیے آئے. سوال آپ کر ہی جا رہے ہیں. میں نے آپ سے سوال کرا تھا. شمس بھائی اپنا، میں ذرا ان سے ایک سوال پوچھ لوں. شافع صاحب ہے یہ؟ جی 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 یہ حافظ صاحب ہیں؟ جی کہتے ہیں حافظ ہیں جی اپنے آپ کو. جی حافظ صاحب، یا عیسیٰ انی متوفی کا جو آیت ہے، یہ
بیسک آیت ہے جس سے جماعت احمدیہ استدلال لیتی ہے. ماشاءاللہ آپ حافظ ہیں تو ذرا کائنڈلی یہ بتائیے گا یہ قرآن پاک میں یہ آیت کس نہیں یہ اس آیت کا میں صرف اسپیسیفک پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں جس عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے وہ کون سے عیسیٰ ابن مریم ہے؟ کون سی جو آیت آپ نے بیان کی ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا؟ جی اس میں بھی اور دوسری آیات میں بھی جو عیسیٰ جس عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ کون سے عیسیٰ ہیں؟ تو وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی طاہر ڈاکٹر صاحب آپ نے براہین احمدیہ کو شاید غور سے نہیں پڑھا، انہوں نے تو لکھا ہے کہ یہاں پر عیسیٰ جو ہے وہ میں ہوں. جی یہی میں سوال کرنے لگا ہوں، یہی میں حافظ صاحب سے سوال کرنے لگا ہوں کہ حافظ صاحب کہ قرآن مجید میں پھر عیسیٰ سے مراد مرزا صاحب تو نہیں ہے نا؟ میں وہی جواب دے رہا تھا، وہ باجی اندر آ گئی تھی. میں کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا نا انی متوفی کا، یا جو اس کے بعد جو صورتوں میں آیا یا پہلے آیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بارے میں. باقی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا ہے نا، آپ نے کیا بھی فرمایا کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ میرے بارے میں ذکر ہے، میرے بارے میں. یہ مسیح علیہ السلام نے لکھا اپنی کتاب براہین احمدیہ میں. جی مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی آیات میں پیش گوئی ہیں، وہ سب میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سب آیات میری طرف منسوب کر دی، وہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کے کھاتے میں ڈال دی. اور یہاں بھی یہ صفحہ 665 کا حوالہ میں نے پڑھا تھا، ذرا حوالہ لے لیجیے گا، صفحہ 665 پر اسی کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، آگے جا کے تشریح لکھ رہے ہیں کہ اس جگہ عیسیٰ کے نام سے بھی یہی عاجز مراد ہے. اب ذرا بتائیے کہ قرآن پاک کی یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے یا مرزا صاحب کے بارے میں ہے؟ تو یہ محمدی مسیح تھے نا، تو وہ موسی مسیح تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پہ اس مسیح کا ذکر کیے گا، بعض جگہ پہ ان کا ذکر کیا، اس لیے مسیح نہیں قرآن مجید میں کس میں ذکر ہے؟ وہ موسوی شریعت والے کا ذکر ہے. اب آپ بات کو بدل رہے ہیں. وہ جو انی متوفی کا رافع کے لیجے کہ نے پوچھا تھا نا کہ سے جہاں پہ کس کی وفات کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں پہ وفات کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا. سوال یہ تھا کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید میں جہاں پہ کہا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پکارا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اس آیت میں عیسیٰ سے مراد کون سے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ آپ نے یہ جواب دیا کہ جی اس سے مراد موسوی شریعت کے عیسیٰ ہیں، جبکہ ابھی آپ نے بات کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا ہے. صفحہ نمبر 664 جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں طاہر ڈار صاحب، پروفیسر طاہر ڈار صاحب، یہاں پہ بڑا کلیئرلی مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، آیت بھی لکھی ہے، آیت کا ترجمہ بھی لکھا ہے، اور نیچے کلیئرلی لکھا ہے کہ اس جگہ بھی عیسیٰ سے یہی عاجز مراد ہے، یعنی اپنے آپ کو مراد لیا ہے. تو آپ پلیز مرزا صاحب کی کتابوں کو بغور پڑھیے تاکہ بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو وہیں سے مل جائے گا. بغور ہی پڑھتے ہیں، اسی حساب سے جواب دے رہا ہوں آپ کو. آپ اب اس میں سے سوال نکال کے بیٹھ جائیں گے تو وہ سوال بنے گا. ہم اس کو سوال کے رنگ میں نہیں دیکھتے، ہم اس کو سمجھنے کے رنگ میں پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جو بات سمجھا رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات فرما رہے ہیں مرزا صاحب. کیونکہ انبیاء اسی طرح ہی بات کیا کرتے ہیں، متشابہات کے ساتھ. جس طرح قرآن میں بات چیزیں متشابہات کے طور پر بیان کی ہمیں سمجھنی پڑتی ہیں، اسی طرح جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح بات کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ پھر آگے کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، کسی کو نہیں دیتا وہ پھر بھٹک جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہم ان کو سمجھ گئے کہ مرزا صاحب نے یہ کس رنگ میں لکھا اور ہم نے اس کو کس رنگ میں لینا ہے. اس لیے جو آپ لوگ نہیں سمجھ سکے تو ٹھیک ہے آپ نہ سمجھیں، یہ تو اس دن فیصلہ ابھی تو جی 1 منٹ پہلے آپ سے سوال کیا اور آپ کو سمجھ نہیں تھی. اب جب ہم نے بتایا کہ حوالے میں مرزا صاحب نے خود کو عیسیٰ کہا ہے تو اب آپ نے ٹوٹلی اپنا موقف ہی بدل لیا ہے. اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں بھائی کہ کتاب کو بغور پڑھیے گا، کیونکہ آپ نے پہلے کلیئرلی جواب دیا تھا کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ سے مراد موسوی شریعت کے عیسیٰ ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے چونکہ سوال کیا تھا وفات مسیح کے بارے میں کہ مجھے یہ بتا دیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا، تو مجھے یہ تھا کہ شاید اس رنگ میں طاہر ڈار صاحب پوچھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا کہ وفات اچھا مسیح کے بعد حافظ صاحب، حافظ صاحب لیکن آپ نے آگے سے پوچھنے کے لیے حافظ صاحب ذرا ایک تشریح ادھر میں تھوڑی سی تصحیح کر لوں. آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ انبیاء اسی طرح ہی باتیں کرتے ہیں متشابہات میں. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں، اور محکمات پر جو مومنین ہوتے ہیں وہ محکمات پر عمل کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے. آپ نے تو سارا سلسلہ اٹھا کے رکھ دیا ہے. اور وہ اسی لیے نا طاہر ڈاکٹر صاحب کہ وہ متشابہات جو ہیں وہ مومنین کے لیے نہیں ہیں. ہم تو مومنین ہیں نا، اس لیے ہمارے لیے. چلے اپنا میری بات سنیے. آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی رابطے میں رہتے ہیں، آپ بڑی اچھی گفتگو کر دی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو حفظ کیا ہے نا، یہ کوئی مرزا صاحب کا کوئی اسپیشل قرآن پاک آپ نے حفظ کر لیا جس میں تشریحات ساری ان کی اپنی ہے. دیکھیے میرے محترم بات یہ اسی لیے آپ کے جو انصر رضا صاحب ہے نا، بہت بڑے جو کینیڈا کے مربی ہیں، انہوں نے پہلے لکھ کی وضاحت لگائی ہوئی ہے کہ مرزا قادیانی کی تحریروں پہ بات نہیں کرنی. اس لیے وہ ان باتوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم آپ کے سامنے آپ کی ایک جس کو آپ نے مستقل نبی مانا ہے بقول آپ کے، جس کو آپ نے جس طرح بھی کہے نبوت کے عہدے پہ فائز کر دیا ہے، جب ہم آپ کے سامنے اس نبی کی بات لے کے آتے ہیں تو آپ پھر گھبرا جاتے ہیں. تو چلیے آپ ایسا کیجئے کہ چونکہ سوال و جواب کی نشست ہے، آپ کو طاہر ڈار صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور پوائس پیریڈ صاحبہ نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو سمجھنا یا نہ سمجھنا یہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہے. باقی جو آپ سوال لے کے آتے ہیں نا کہ قرآن پاک سے ہمیں زندہ کا لفظ دکھا دیں، آسمان کا لفظ دکھا دیں، اس طرح بہت ساری باتیں ہم آپ سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے جس کو مانا ہے ماں مہدی مسیح موعود سارا کچھ، اس کا نام مرزا غلام قادیانی، ہمیں مرزا غلام احمدی دکھا دے قرآن پاک میں پورا نام، اور قادیان کا ذکر دکھا دے، کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ قادیان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور آپ حافظ ہیں تو آپ تو یقیناً آپ کہیں نہ کہیں سے نکال لیں گے قادیان کا لفظ بھی نا، تو کوئی ڈنڈا ڈنڈا آگے پیچھے جوڑ کے. تو بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ مطالبہ کریں جس پہ آپ کو بھی پتا اور لوگوں کو بھی مزہ ہے سننے کا. اب میں آپ سے کہوں کہ قرآن پاک سے مجھے آپ ظہر کی عصر کی 12 رکعتیں نکال کے دکھا دیں تو سننے والا یہ کہے گا یار یہ تو پاگل دماغ کا آدمی ہے. باقی آپ کو الحمدللہ انہوں نے دکھایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں اس آیت سے مراد خود اپنے آپ کو لیا ہے اور واضح طور پہ دکھا دیا. تو اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ مربیان کی طرح باتیں نہ کیا کریں، مربیان تو پیڈ ہیں. کیا آپ مربی ہیں؟ اچھا پہلے ایک منٹ بتائیے، آپ مربی ہیں جماعت کے؟ نہیں، یہاں پہ دوبارہ بتاؤں آپ کو، پہلے کتاب بتایا مربی نہیں ہے. نہیں ناظرین کو پتا چل جائے نا. جی مربی نہیں ہے. السلام علیکم. ایک ویسے میں بات بتاؤں، سوری، وعلیکم السلام. کہ ایک مزدار کی بات یہ ہے، سوری ایک سیکنڈ، کہ جماعت احمدیہ کے اکثر یہ جو اب ہمارے جتنے بھی باپ باہر بیٹھے ہیں، ان کا پاکستان میں عقیدہ جو ہے وہ نبوت کے حق میں نہیں تھا، اب باہر جا کے یہ مستقل نبوت بھی بن گئی ہے. اچھا طاہر ڈار صاحب ایک اور بات چھوٹی سی میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ مستقل نبی ہیں یا نہیں اور کس رنگ میں نبی ہیں، تو دیکھیے جہاں پر اب جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر آتا ہے. لا کا جو لفظ ہے نا یہ خصوصی طور پر کسی جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. تو جہاں پر ہم لا الہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم الہ کی ہر فارم میں نفی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہی لفظ ہم لا نبی آبادی والی حدیث میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ پھر شرعی نبی چھوڑ کے اور مستقل نبی چھوڑ کے غیر مستقل اور مختلف قسم کے نبی کا کہاں سے جواز نکل آتا ہے؟ جب ہم نبی کے لفظ کی لا سے نفی کر رہے ہیں تو ہم نبی کی بھی جنس کی نفی کر رہے ہیں، یعنی کسی بھی قسم کی نبوت نہیں آ سکتی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے کہا اجازت ہے اپنا؟ جی بالکل اجازت ہے. یہ ہمارے دوست آئے ہیں، ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے اور یہ حافظ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کہیں شاید کنورٹ ہوئے ہوں گے. تو جی عامر حق صاحب آپ بولیے، بتائیے اب کیا کہنا چاہیں گے. انہوں نے جو سوال کیا اس کا جواب آپ دے دیجئے. ہم نے تو دے دیا ہے. جی آپ نے جواب دیا ہے، وہ جواب سے کچھ چیزیں کچھ اشکالات ہیں. میں نے سوچا یہ اگر حافظ صاحب السلام علیکم، کی حال ہیں؟
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप सब सुनाओ, ठीक ठाक हो? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਹੋਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ? लतीफ जैतून ਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਹੈ? ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਭਾਈ ਲਤੀਫੇ ਬੈਨ ਨੇ ਇੱਥੇ? नहीं नहीं सर, बैन तो कोई नहीं ऐसे, मगर हुण आप सब दी मर्जी है जी। ठीक है, मैं वो सिर्फ है कहने लगा था कि शमसुद्दीन भाई बेचारे लाइव करते हैं, चीखते हैं, चिंघाड़ते हैं, फिर इल्तमास भी करते हैं, दरखास्त भी करते हैं कि यार कोई मरबी आ जाए, यार इनू लिंक दे दो, वो कोई खुदा दा ना आ जाए, कोई जमात दा कोई ऑफिशियल मरबी आ जाए, कोई नहीं आ रहा। वो मैनू एक लतीफा याद आ गया कि एक मुल्क की जंग लग गई, वो जनाब फौजी मर रहे ने बार्डर के उत्ते, गोलियां, डज, बारूद, फौलाद की बारिश, वो किल्लत पड़ गई फौज में। तो उन्होंने ब्रिगेडियर और एक पूरी पलटन भेजी कि जाओ मुख्तलिफ इलाकों से फौजी लेके आओ, तो फौजी कम पड़ गए हैं। तो वो कैप्टन साहब, ब्रिगेडियर साहब एक इलाके से गुजरे, वहां ना खुसरों और हिजड़ों का एक एरिया था, वहां वो चले गए। उन्होंने जाके जो है वो दरवाजे पर दस्तक दी, तो हिजड़ों का जो है ना वो गुरु साहब बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा कि यार को फौज में भर्ती कराने हैं, बंदों की जरूरत है, मुल्क को, कौम को आपकी जरूरत है, आ जाए। तो वो गुरु जो था वो बड़ा सियाना था, उसने कहा कैप्टन साहब जे जंग जितने वास्ते तुहानू खुसरियां दी लोड़ पै गई है ना, तो फिर सरेंडर कर दो। तो अगर मुरब्बियों में और ऑफिशियल पेड मुरब्बियों के अंदर ये हौसला नहीं रहा कि वो जमात अहमदिया के आकर बात कर सकें, तो ये फिर बेचारे हमारे हाफिज भाई प्यारे जैसे लोग हैं, इसी तरीके से 3-4 और लोग हैं, उनको मैं देखता हूँ वो स्ट्रीम के ऊपर बेचारे ना बात का जवाब देते हैं, ना गुफ्तगू करते हैं, ना कोई सुर से ताल होती है। अब मैं इनसे ये चीज पूछने लगा हूं, आप सब मुझे मुतशाबिहात को डिफाइन कर दें, मुतशाबिहात कहते किसे हैं, डिफाइन कर दें। वाह वाह जी जी। आपने ये चूहा छोड़ दिया 10 बंदों के अंदर बैठ के, ये मुझे जरा बताएं कौन सा चूहा जी? ये मुतशाबिहात को डिफाइन करें। और मुतशाबिहात कौन सी टर्म है? मेरा सवाल तो वहीं पर रुका हुआ है ना शमसुद्दीन साहब, मैं तो आपसे मेरी बात सुने ना हाफिज साहब, मैं और मुतशाबिहात दी डेफिनेशन, मेरी गल सुनो बड़े आसान तरीके, इज्जतदार और जो है ना वो हौसला कॉन्फिडेंट बंदा जो होता है ना, वो हाँ या ना में कहता है। इसकी डेफिनेशन आती है या नहीं आती कि मुतशाबिहात कहते किसे हैं? मैंने, अब मेरी बात सुनेंगे ना फिर आप अंदर बोल पड़ते हैं। अब जब आपके स्ट्रीम पे वहां भी आप ऐसे करते हैं, अब यहाँ पे मेरे पास तो कभी नहीं आए आप, उसको छोड़े आप, ये इस तरह तो मैंने तो ना मारे, मैं तेरे का आ रही तो पानी नहीं, ये पूछ रहा हूँ मुतशाबिहात का आपको डेफिनेशन आती है? बना रहे हैं, मैं बोलने लगता हूँ, कभी वो अंदर वो मोहतरमा आ जाती हैं, कभी कोई नहीं बोलेगा। शमसुद्दीन भाई ने मुझे माइक दिया है, आप और मेरी 1-to-1 गुफ्तगू हो रही है, मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ, आपको पता है ये आपके साथ मेरी इतनी मोहब्बत है। मुझे मुतशाबिहात की डेफिनेशन आपको आती है? मेरा सवाल तो वहीं पे था, मैं तो सवाल करने आया था ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में। उनका जवाब हो गया ना, वो ताहिर साहब ने भी दे दिया, मोहतरमा ने दे दिया, नहीं हुआ तो आप मुझे बता देना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, आप उधर रो रहे हैं। मुझे बताएं मुतशाबिहात को डिफाइन कर सकते हैं आप ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे पहुंचा दें, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि मुतशाबिहात को डिफाइन कर सकते हैं आप? आपने पकड़ के इस आयत को आपने मुतशाबिहात बनाया, आपको डिफाइन कर, ये जो आपने एक भारी भरकम टर्म यहाँ पर हमारे सरों पर मारी है और ये आपने दिखाया है एक्शन, इसका मुझे बताएं जरा, मुतशाबिहात को डिफाइन करें। मुतशाबिहात कहते हैं वो आप देखें, आप इतने सख्त लफ्ज बोलते हैं, अगर सारा आप आगे करेंगे तो मारी तो चीज पड़ेगी ना। वो सख्त नहीं मैं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने ये टर्म फेंकी है, मैं डर गया हूँ नीचे पीछे बैक स्टेज में बैठा, मैं कहूँ अल्लाह खैर करे। डराने के लिए फेंकी थी ना, डराने के लिए फेंकी थी कि जवाब सवाल में कोई डिफाइन तो करे ना। वो दो घड़ी से थे, उनको जिंदा आसमान पे पहुंचा दें, ये मुतशाबिहात, ये नबी, ये गुलाम अहमद कादिनी अलैहिस्सलाम की किताबें सब खत्म हो जाएंगी उधर ही, आप इस सब जिंदा आसमान पे भेज दें। मैं आपको बता रहा हूँ मुतशाबिहात, चले मुझे बता दें कि कहीं मिर्जा साहब ने अपनी किताब में शायद को मुतशाबिह कहा है, चले इतनी छोड़ दें, डिफाइन भी छोड़ दें, अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे भेज दें। यानी इसका मतलब शमसुद्दीन भाई ये है सारी गेम, यानी इनको अपनी मर्जी, ये पूरी मिर्जा साहब की 23 जिल्दों रूहानी खजान में से साबित कर दें कि ये आयत मुतशाबिह में। मैं साबित करूंगा, लेकिन आप पहले 30 सिपारों में से ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे भेजें। और मैं कह रहा हूं मैं अपना ये बहस कर रहे हैं शमसुद्दीन भाई, मैंने सिर्फ एक बात करनी थी, सवाल किया आके लिख दिए, सिर्फ एक बात कहा था कि कोई बंदा सवाल करना चाहे सवाल करे आके, मैंने सवाल किया कि ईसा अलैहिस्सलाम का साबित करें, अंदर आगे किताब में, अंदर आगे नबीउल्लाह, अंदर आगे मुतशाबिहात,
सवाल आपको सिंपल जो सा है। लिंक आया है उससे पहले एक लेक्चर डिलीवर हुआ था, इट वाज 1 hour and 10 minutes लेक्चर। उस लेक्चर में ये बताया गया था कि बराहीन अहमदिया जो कि मिर्जा साहब की बहुत ही मोतबर किताब है, उसके अंदर 3 आयात का हवाला देते हुए मिर्जा साहब ने हजरत ईसा के हवाले से उनके दोबारा आने का, दुनिया में जलालत के साथ जाहिर होने का, और फिर उनके हवाले से जो मुतवफ़ी का लफ्ज है, इस लफ्ज के लिए तर्जमा फर्क किया है उससे जो जमात अहमदिया का इस वक्त का मौकफ है। जबकि बराहीन अहमदिया वो किताब है जिसके मुतवल्ली और मोहतमम खुद अल्लाह ताला है। ये वो किताब है जिसके मुतल्लिक उन्होंने फरमाया था मिर्जा साहब ने कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उन्हें ख्वाब में हुई और उन्होंने इस किताब को पकड़ा, इसका नाम पूछा और ये इसको कुतुबी सितारा ठहराया गया। ऐसी किताब के हवाले से अगर मिर्जा साहब ने इन 3 आयात का रेफरेंस कोट करके ये हकीकत बयान की है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो इस दुनिया में दोबारा आएंगे और वो इस दुनिया में उतरेंगे बड़ी ही जलालियत के साथ, और ये कि मुतवफ़िका के लफ्ज के साथ अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया है कि मैं तुम्हें कामिल पूरी नेमत दूंगा और कामिल अजर बख्शूंगा, तो फिर आपका मौकफ और फिर मिर्जा साहब का बाद का मौकफ इस किताब की अहमियत के पेश नजर मुख्तलिफ कैसे हो गया? अब अगर आपके पास इसके हवाले से कोई सवाल है तो वो आप लेकर इस नशिस्त में आ जाए। ठीक है जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जब मेरे आपने शायद आप सब एक मिनट मैं इजाजत चाहूंगा, आप सब मैं इजाजत चाहूंगा, फिर आप लोग बात कीजिएगा। मैंने सिर्फ शमसुद्दीन भाई से टाइम लिया था थोड़ा सा, और मैंने आपकी बात के ऊपर सिर्फ एक बात, मेरा मकसद, आप सब जरा तसल्ली से हौसले से सुन लीजिएगा, मुश्किल काम है मगर थोड़ा कोशिश ट्राई करें, स्वाब होता है। अच्छा, सिर्फ ये शमसुद्दीन भाई ने जो सारी गुफ्तगू की है या दीगर मैं सिर्फ ये कहने लगा हूं कि नाजरीन, ये शमसुद्दीन भाई आप लोग बैठे हैं, ये जो यहाँ मजलिस बैठी है, मैंने सिर्फ ये दिखाना था कि ये तिलों में कितना तेल है, ये मुतशाबिहात जो कह दिया है उसके पीछे सारा राज क्या है। सिर्फ मैंने ये सिर्फ एक वर्ड से, अब मैं सिर्फ एक फूड फॉर थॉट के लिए बात करके इजाजत चाहूंगा, वो ये है, अकायद में और ईमानियात में जिस चीज को कुरान में मुतशाबे कहा गया है उसको सुलझाने और उस पर बहस करने से मना किया है। जबकि अगर इस आयत को ये अकीदा करार दे और मुतशाबे करार दें तो इनके तो सारे के सारी मजहब की तालीमी ईसा अलैहिस्सलाम की मसलियत के ऊपर और मऊदियत के ऊपर खड़ी है, तो वो अकीदे मुतशाबे है और उसकी दलील मुतशाबे है। और मुतशाबे में तो अहलुस सुन्ना बल्कि कुरान का मौकफ ये है कि मोमिनीन कहते हैं कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, कि हुन्ना उम्मुल किताब, वो कहते हैं उम्मुल किताब को मानो, मुतशाबे के पीछे ना चलो। और कैसी अजीब बात है कि खुद दलील दे के सूरह आल इमरान की कि कुछ मुहकमात है और कुछ मुतशाबिहात है। अभी मैंने शमसुद्दीन भाई, हकीकत ये है कि मेरे पास एक हवाला मौजूद है जिसमें मिर्जा साहब ने हरफ हरफ को मुहकम कहा हुआ है, हरफ हरफ को कुरान के। ये कैसे मुतशाबे कह सकते हैं कि ये आयत मुतशाबे है? यानी कोई मरब्बी मरदई ये उठकर कह ही नहीं सकता कि कुरान की ये आयत या कोई एक आयत भी मुतशाबे है। मैं रेफरेंस दिखा दूंगा। तो बहरहाल इस तरीके से इस चीज को भी समझे, ये अकीदों को मुतशाबे कहना शुरू कर दिया है इन्होंने, अल्लाह इनका पुरफाने हाल है। बहुत शुक्रिया जनाब। बस जी चलेगा। आप मेरी सुनना, 4 बंदे इकट्ठे बोले थे, मुझे 2 मिनट दे दिए, कहते मैं चला जाऊंगा, स्क्रीन से चला जाऊंगा। आप बोलिए जनाब, आप बोलिए फरमाइए। ये आमिर भाई बोले, वो बाजी मोहतरमा बोली, ये दार साहब बोले, मेरी भी 2 मिनट सुन लें। मैंने बताऊं शुरू से आज क्या, दोबारा आपकी याद देने के लिए कहता हूं कि मैंने कहा था कि अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान चीजें बाज़ चीजें मुतशाबिहात से बयान की हैं, नबीउल्लाह भी ऐसी बातें बाज़ औक़ात ऐसे करते हैं इस्तारे के रंग में या मुतशाबिहा के रंग में। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैंने वो जो आमिर भाई कह के चले गए कि जी ऐसे 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 अहमदी कादियानी मुरब्बी जो है मैं चैलेंज करता हूँ, वो चैलेंज रोजाना ज़ैतून पे बैठ के करते रहते हैं, मुश्किल नहीं, करते रहे बैठ के। आपको मैंने सिर्फ एक ही बात की थी कि आप 82, 84, 85 किताबें लेके इधर साइड पे रखें, आप 30 सिपारों में से ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे पहुंचा दें, वो किताबें सारी अपनी जगह पे खत्म हो जाएंगी। आप उसको जिंदा आसमान पे भेज दें, किताबों पे आप बाद में जाएं, पहले उम्मुल किताब पे जाएं, उसमें से आप देखें कि मिर्जा साहब ने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए, आप दिखा दें उसमें से कहां पे लिखा है कुरान शरीफ में कि जिंदा आसमान पे गए, बात खत्म हो जाएगी। किताबें शिताबें नबीउल्लाह मुतशाबिहा ये वो सब खत्म हो जाएगा। आप अभी दिखा दें, आप 10 बंदे बैठे हैं, आप दिखा दें कि भाई जो कुरान शरीफ में ये लिख, मैं आसमान को मैं नहीं कहता, मैं जिंदा का लफ्ज नहीं कहता आपसे, आपने कहा था जिंदा का लफ्ज कहते हैं, आसमान का कहते हैं, दिखा दें कि वो जिंदा आसमान पे चले गए, कहीं कोई एक आयत दिखा दें बस। देखिए अभी आपकी बात पूरी हो गई है। शमसुद्दीन भाई मैं जरा थोड़ी सी बात कर लूँ, एक छोटी सी, अगर बोला मैं छोटी सी बात करूंगा आधे मिनट की। चले कर लें।
یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کوئی دکھا دیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ کیسے گئے ہیں. تو ان سے یہ پوچھنا کیوریسٹی ہے مجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو معراج پر زندہ گئے, اس کے بارے میں ان کا کیا خیال؟ بس اتنی سی بات میں نے کرنی, باقی آپ اپنی کنٹینیو رکھیں. چلیں جی کرتے ہیں جی. وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ان کا کیا عقیدہ ہے. یہ مرزا صاحب کو بھی سوال کیا گیا تھا, ملفوظات کے اندر موجود ہے کہ ایک مرید نے جا کے غصے میں یہ کہا. میں آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں, مگر یہ جو ہمارے ساتھی نے کہ ان کو دے دوں. تو اس نے جا کے مرزا صاحب سے غصے میں کہا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے حوالے سے اور ان سے کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ وہ کیسے آسمان پر چلے گئے, تو وہ ہمارے سامنے معراج کا واقعہ پیش کر دیتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے یہ بات کہی. تو مرزا قادیانی نے ملفوظات کے اندر اس کا جواب دیا ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے. تمام دوست جو ہیں وہ توبہ استغفار پڑھ لیں. مرزا قادیانی کو چونکہ غصہ چڑھ گیا کہ یہ میری اس بات کے مقابلے میں معراج شریف پیش کرتے ہیں, تو استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. مرزا قادیانی نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا کہ کیا یہ ہگنے موتنے والا وجود آسمان پر گیا ہوگا. تو اس لیے ہم یہ بات نہیں دوبارہ سننا چاہتے قادیانیوں کے منہ سے. تو چلیے میں اب ان کی طرف چلتا ہوں, ان کے جو انہوں نے سوال کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کے بارے میں. اچھا مجھے آپ حافظ صاحب جی 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 حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ مرزا صاحب کو قرآن پاک کی سمجھ تھی یا نہیں تھی. پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ ان کو قرآن پاک سمجھ آتا تھا یا نہیں آتا تھا, اور اگر آیا سر جی یہ عقیدہ آپ کو دیا کس نے ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے عقیدہ کس نے دیا؟ قرآن نے. جھوٹ بولتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے. یہ عقیدہ آپ کو مرزا غلام قادیانی نے دیا. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے بھائی. اگر قرآن پاک میں لکھا ہے تو پھر میں ابھی آپ کو ثابت کروں گا مرزا قادیانی خود 56 سال تک اپنی زندگی کی عمر میں اسی عقیدے پہ قائم تھا. کیا مرزا قادیانی کو 56 سال تک قرآن پاک نہیں آتا تھا؟ گناؤ اسی طرح. سنیے میں بتاتا ہوں, میری سن لیجیے آپ کو موقع دیتا ہوں. چلے آپ پہلے جواب دے لیں جی. پھر آپ نے کہا کہ 56 سال تک اس عقیدے پہ قائم رہے. میں کہہ رہا تھا, آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بالکل اسی طرح قائم رہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی عقیدے پہ قائم تھے جو پہلے قائم تھا. کہ جب حضرت عمر فاروق نے آ کے فرمایا, صحابہ کرام نے کہا تھا کہ آپ انبیاء سے افضل ہیں, عیسیٰ اور موسیٰ سے آپ نے کہا تھا کہ مجھے ان کی فضیلت نہ دو, میں ان سے زیادہ افضل نہیں ہوں. حالانکہ جب بعد میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تو اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم تخلیق کی مٹی میں لات پات تھا, جب اللہ نے کہہ دیا. یہ اسی طرح مرزا صاحب اپنے عقیدے پہ قائم تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں گئے تو آیت نازل ہوئی اقرا, تو گھبرا گئے, پسینہ آ گیا, ڈر گئے, نیچے آ گئے. خدیجہ نے اوپر کمبل دیا رضی اللہ عنہم نے, اور پھر ورقہ بن نوفل سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. بالکل اسی طرح مرزا صاحب کو بھی جب جب اللہ تعالیٰ بتاتا گیا وہ آگے آگے بیان کرتے گئے. جس طرح پہلے عقیدہ چل رہا تھا اسی عقیدے پہ تھے اہل سنت. جس طرح جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے وضاحتیں کھولی, حالانکہ ان سے پہلے بھی کافی سارے جو بزرگ گزر گئے تھے وہ لکھتے تھے چیزیں کتابوں. محمد صاحب بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کو جب اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا تو بھی وہ 10 سال تک ڈٹائی سے اس بات کو نہیں مان رہے تھے, اور پھر انہوں نے یہ خود اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو جو چھٹلاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. اور 10 سال تک خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے بتاتے رہے کہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے, مگر میں نہیں مانتا تھا. اپنی تصحیح فرما لیجیے گا. اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے نا بات. اچھا مجھے ذرا بات کمپلیٹ کرنے دیں. مسئلہ میں معاملہ پتہ کیا, بات میری کمپلیٹ نہیں ہوتی, ساتھی بیچ میں بول پڑتے ہیں. مجھے بات ذرا کمپلیٹ کرنے دیں. اصل بات یہ ہے کہ جیسے ابھی پوائس پیرٹ صاحبہ نے بات بتائی ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک مدت سے جانتا تھا کہ میں ہی مسیح ابن مریم بنایا گیا ہوں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ جانتے تھے کہ مسیح ابن مریم بنائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ آپ کو 12 سال تک 10 سال تک مسلسل بارش کی طرح وحی کر رہا ہے, آپ اپنے عقیدے سے کیوں نہیں ہٹے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ ہیں, دوسری دفعہ پھر 12 سال تک وہی ہو رہی ہے. مرزا صاحب کو قرآن پاک کی وہی, اللہ تعالیٰ کی وہی سمجھ ہی نہیں آتی, اور وہ 10 سال تک انکار کرتے ہیں کہ میں اپنے اسی عقیدے پہ ڈٹا رہا. کیا انبیاء کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ جب اللہ ایک بات کھول کر بیان کر دے اور وہ اسی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں؟ نہیں, چلے 1 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ
6 दफा 15 दिन 10 दिन महीना, चले बात समझ नहीं आई, 12 साल तक या 10 साल तक किसको समझ ना आए, क्या अल्लाह ने उसी बंदे को नबी और इमाम मेहदी मसीह मौद बनाना है? जहां तक आपने सवाल किया जो मैं बताना चाह रहा था, तो बहुत अच्छा किया पॉइस पीरियड साहबा ने ये बता दिया। देखिए मिर्जा साहब जब ये किताब लिख रहे थे ना 1880 से लेके 1884 तक, तो मिर्जा साहब ने 1882 के अंदर तज़किरा के अंदर ये बात लिखी है कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्हाम किया, और वो इल्हाम क्या था, अर्रहमानु अल्लामल कुरान। और इसकी तशरीह मिर्जा साहब ने खुद ये की है कि जिस वक्त मैं इस दुनिया पे रोए जमीन में मौजूद था, जब मिर्जा कादियानी उस वक्त जिंदा थे, तो मिर्जा कादियानी ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे कुरान के मुआरफ जो है वो समंदर की तरह समझा दिए, मेरा सीना समंदर की तरह भर दिया गया कुरान के मुआरफ से, और अव्वल मोमिनीन का खिताब मुझे दिया गया। और अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि तेरी मार्फत इलाही, इस वक्त दुनिया में कोई बंदा मौजूद नहीं है जो तुझसे ज्यादा कुरान का इल्म रखता हो। ये कब की बात है? ये मार्च 1882 की बात है। अब मुझे बताइए कि अल्लाह ने इल्हाम करके मिर्जा साहब का पूरा सीना समंदर के मारफ, ये क्यों कहा? क्योंकि समंदर का दूसरा किनारा नजर नहीं आता, समंदर बहुत बड़ा है। तो मिर्जा कादियानी का सीना भर दिया गया, और उस वक्त मिर्जा कादियानी के मुकाबले में दुनिया में कोई बंदा मौजूद नहीं था जो कुरान पे उससे बढ़कर हो। तो क्या उस वक्त मिर्जा साहब को कुरान पाक की ये आयात नजर नहीं आती थी, या ईसा इन्नी मतवफी का, या इनको कुरान पढ़ना नहीं आता था? या अब ये जितनी दलीलें इन्होंने दी हैं, क्या जो मिर्जा साहब के पास कुरान पाक था उसमें ये 30 आयात जितनी आप पेश करते हैं थी कि नहीं थी? और इतना इल्म भर जाने के बावजूद मिर्जा साहब अपनी किताब 1884 में लिखते हैं, इल्हाम 82 का है, किताब 1884 में मुकम्मल होती है, और उसमें लिखते हैं कि वो जो आयत लिखी है, फुरकानी इशारा है, अभी पीछे बताया हो, अल्लाज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, इसके तहत मिर्जा जी लिखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आएंगे। अब मुझे बताइए कुरान का अकीदा दुरुस्त है, या जो मिर्जा कादियानी पे वही नाज़िल हुई, इल्हाम हुआ, कब हुआ? 1891 के अंदर, कि तुझे हमने मसीह इब्ने मरियम बना दिया है। मिर्जा साहब का इल्हाम अहमियत रखेगा, या कुरान पाक की वो आयत मुबारक अहमियत रखेंगी? दो बातें हैं, या तो माने कि मिर्जा कादियानी ने वो इल्हाम झूठ गढ़ा है, मिर्जा कादियानी को पता नहीं था, वैसे इसने कह दिया मुझे कुरान के मारफ समझाए गए हैं और मेरा सीना जो भर दिया गया है, और मिर्जा कादियानी अकीदा उस वक्त रखे हुआ था कि ईसा अलैहिस्सलाम नजूल फरमाएंगे। अब अगर इस अकीदे को आप गलत कहते हैं तो ये कुरानी अकीदा है, आप कह सकते हैं, नौज़बिल्ला हम तो नहीं कह सकते इस अकीदे को। अगर इसका सबूत चाहिए तो मैं हवाले आपको दे देता हूं। जी अब बताइए क्या कहेंगे आप? सारे हवाले मेरे पास हैं, जितने आपने बातें की हैं सारी मैंने पढ़ी हुई। मैंने आपको यही बताया है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम बिल्कुल उसी तरह नबीउल्लाह ऐसे ही करते हैं भाई, इसी तरह करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आपको दी तो है, आपके नबीउल्लाह जो है वो ऐसा करते होंगे। हमारे जो अंबिया कराम है वो 12-12 साल तक नौज़बिल्ला जब अल्लाह बात समझा देता है तो वो समझ जाते हैं, वो 12 साल तक इंतजार नहीं करते। आपके नबी ऐसा करते होंगे, हम मानते हैं। हमारे अंबिया जो है वो नहीं ऐसा करते। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किया था मिर्जा साहब ने। चले आप ऐसा कीजिए, टाइम हो जाएगा, आप हमें ऐसा करें, आप हमारे साथ कुछ टाइम तय कर लें जी, टाइम तय कर लें, इंशाल्लाह हम आपको लाइव स्ट्रीम पे लेते हैं। तो मौजू यही रख लेते हैं, आप मैं ताहिर साहब, सुनिए ना, आप मैं ताहिर डार साहब, पॉइस पीरियड साहब और आमिर हक साहब आ जाएंगे, इंशाल्लाह आपसे बात कर लेते हैं। और भी को जिंदा आसमान पे भेजना। मैं कहता हूँ हम इंशाल्लाह देखें आप अपना इनके सामने, तो अब जो इनकी ख्वाहिशात ये है कि इनके सामने भेजा जाए। ये तो वही बात कर रहे हैं कि जिस तरह कुरान में जिक्र आया कि हमारे सामने आसमान पर चढ़कर दिखा दे। मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैं तो अब बात ये है सर, मैं तो कुरान पाक की बात कर रहा हूँ। शमा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी है कि मिर्जा साहब को जब अल्लाह अल कुरान ने जी करें बात, आप करें साहब, मेरे ख्याल में आवाज आगे पीछे हो रही है। आप सब एक मिनट, आपने जो बात की है ना, एक उसका मैं समझता हूँ तसी शमसुद्दीन, मैं असल में सुन रहा था,
مگر شمس الدین بھائی نے ایک اسپیکٹ پہ بات کی ہے, اسپرٹ صاحبہ نے ایک اسپیکٹ پہ, وہ ایک بات جس کا آپ نے دوبارہ تذکرہ کیا, میں سمجھتا ہوں اس پہ بات کر دوں. وہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے فضیلت نہ دو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مجھے فضیلت نہ دو, وہ پورے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں, تفریق اور تفضیل یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. قرآن میں جن جگہوں پر کہا ہے نا سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ایمان لاتے ہیں تمام انبیاء پر, لا نفرق بین احد من الرسل, ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے, یعنی مقابلے بازی, ٹھیک ہے نا, ٹاکرا کروانا. تو انبیاء چونکہ ایک ہی ماخذ اور مصدر اور ایک ہی اشتقاق سے وہ آتے ہیں, تو ان کے اندر فضیلت تو ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک اور جگہ پر جہاں جو ہے وہ جزوی فضیلتوں کا ذکر کیا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اور پھر قرآن کے اندر ایک جگہ پر اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی تھی. آگے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, یعنی موسیٰ کو ہم نے جو فضیلت دی تھی وہ یہ تھی کہ ون آن ون ان کے ساتھ کلام ہوتا تھا. اچھا, اسی طریقے سے جو ایک عہد لیا گیا تھا عالم ارواح میں انسانوں کا اور خالق اور مخلوق کا, اسی طریقے سے ایک عہد میثاق انبیاء تھا, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے. اچھا, اس طریقے سے ملتی ہے. وہ فارسی کا کیا شاعر ہے, وہ کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری, کہ یہ ساری خوبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود ہو گئی تھی اپنے پورے کمال اور جمال اور عروج کے ساتھ. تو ایک ہے فضیلت اور ایک ہے مقابلہ کروانا, مقابلہ منع ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے جو اہل کتاب اور مسلمان ہیں یہ ان بحثوں میں شروع ہو گئے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام افضل تھے, وہ تو بغیر باپ کے. یہ آپ کو میں بتاتا, ابن الجوزی جو ہیں, جن کے نام کا مدرسہ بھی تھا, امام ابن الجوزی 5ویں صدی کے متوفا, جنہوں نے تلبیس ابلیس اور ایک تفسیر لکھی ہے زاد المسیر زاد المسیر نام ہے اس کا, آگے پورا نام زاد المسیر, میں واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ میں جو اہل کتاب تھے مسلمانوں کی ان کے ساتھ مناظر اور ڈیبیٹس ہونا شروع ہو گئی تھی. ان ڈیبیٹس کے دوران مسلمانوں کو جس مشکل کا اور دقت کا سامنا تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کرتے تھے اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام اور ان کا جو کمال ہے اور ان کی جو صفات ان کا مقابلہ کراتے تھے. تو مسلمانوں کے لیے مشکل ہوتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ انوئنگلی انولنگلی تنقیص نہ کر دیں, ان کی ڈس رسپیکٹ نہ کر دیں, جیسے ابھی ہمیں عیسائیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہوتا ہے. یہ تھا وہ مقام جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ پورا کانٹیکسٹ ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے میں کہتے رہے کہ جی مجھے ان سے افضل نہ کہو یا مجھے ان سے نہ کہو, وہ تفریق کی بات تھی. بہت شکریہ. عامر اکصب جی سر. جی اچھا, ابھی یہ جو حافظ صاحب بات کر رہے ہیں, ابھی میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو انہوں نے حدیث پیش کی ہے, مرزا غلام قادیانی کا اس حدیث کے بارے میں موقف کیا ہے؟ اب یہی تو ساری بات ہے کہ دیکھیں انہوں نے مرزا صاحب کو پڑھنا نہیں ہوتا نا, پڑھ کے آئے تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ مرزا صاحب کا دفاع کر سکتے ہیں. حافظ صاحب, آپ کو پتا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جس طرح ہم نے مرزا صاحب کو نہیں پڑھنا ہوتا, آپ لوگوں نے قرآن کو نہیں پڑھنا ہوتا. پھر آپ لوگ پڑھ لیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کو پڑھ لیں, مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. قرآن تو پڑھ لیں, آپ لوگوں نے ادھر کی قرت شروع کر دی ہے. میں یہی کہنے لگا, ایسا کرتے حافظ صاحب کون سا قرآن پڑھنا ہم نے؟ جو آپ کو پسند ہے وہ قرآن پڑھنا جو مرزا صاحب پہ نازل ہوا, یا وہ قرآن پڑھنا جو 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا؟ جو آپ کی مرضی ہے, مرزا صاحب والا پڑھ لیں, وہ والا پڑھ لیں, آپ کو آ جائے گی ہر چیز سامنے. کیونکہ مرزا صاحب پر دوبارہ قرآن نازل ہوا ان کے بطور. حافظ صاحب یہ بتا تو دیں 1857 کے بعد مرزا صاحب نے کیا کہا ہے. وہی تو عرض کر رہا ہوں نا, آپ ایسا کریں ابھی سارے بندے جا کے نا گھر میں قرآن پاک کھول کے دیکھیں, مرزا صاحب کی کتابیں رکھیں سائڈ پہ, اندر آپ کو نبی بھی مل جائیں گے آتے ہوئے, اور آپ کو عیسیٰ آسمان پہ حافظ صاحب دیکھیے, آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں نا, آپ کوئی بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھی الحمدللہ سمر اندر جواب دیتے ہیں. میں نے صرف آپ سے یہ پوچھا ہے, یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے اس کے بارے میں مرزا غلام قادیانی کا موقف کیا ہے؟ آپ نے الحمدللہ پڑھ جواب دیتے ہیں, میرا سوال وہیں پہ اڑا ہوا ہے. آپ کون سا جواب دیا مجھے آپ نے؟ یار دیکھیں, آپ بتا دیں کہ جی میں نے کتاب نہیں پڑھی مرزا صاحب کی, مجھے نہیں پتا. دیکھیں ہمیں قرآن کے بارے میں کوئی بات پوچھیں گے, مجھے نہیں پتا ہوگا تو میں ہٹ درمی تھوڑی کروں گا. میں کہوں گا بھی مجھے نہیں پتا, ہم کسی اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھ لیتے ہیں.
حدیث کے بارے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا سوال کیا ہے, اس کا جواب دے دیں مجھے آپ کو. عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ کیسے گئے وہ تو بتا دیں. کسی ایک بندے نے جواب دیا الحمدللہ. اب صاحب ایسی بات آپ جب میرے ساتھ واٹس ایپ پہ کرتے ہیں تو یہ آپ کا لہجہ نہیں ہوتا. آج آپ تھوڑا سا تبدیلی نہ کریں. سنیے, مجھے آپ حدیث کے بارے میں پوچھیں گے, میں کہوں گا یار اس حدیث کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے, چونکہ میں قرآن و حدیث کے بارے میں اپنی رائے نہیں دے سکتا. تو یہی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, اگر آپ نے مرزا صاحب کو اس حدیث کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا تو کہہ دیں جی میں نے نہیں پڑھا, پریشانی والی کون سی بات ہے. آپ کے مربی میں پیش کرتا ہوں, یقین کریں پریزنٹ مربی نے مجھ سے پوچھا کہ جو روحانی خزانے کی جلدیں کتنی ہیں. میں حیران پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار تم تو مربی ہو. کہنے لگا نہیں میں شاہد ہوں, میں نے 5 سال کورس کیا. تو میں نے کہا تمہیں روحانی خزائن کا نہیں پتا. تو چلیے یہ چلتا رہتا واقعات, مگر دیکھیں آپ کو نہیں پتا. اگر آپ مرزا صاحب کو پڑھتے نا تو آپ یہ کبھی بھی حدیث ہمارے سامنے پیش نہ کرتے. وہی تو بتا رہا ہوں احمد بھائی, آپ قرآن پڑھتے نا, آپ کبھی بھی ایسا ڈال کے اپنا ٹائم ضائع کرتے 2-3 گھنٹے. اگر آپ قرآن پڑھ لیتے نا صرف, آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ واقعی یار عیسیٰ فوت ہو گئے, نبی آ سکتے ہیں. ہم نے تو آپ کو یہ جو فرقانی اشارہ ہے, کیا یہ قرآن پاک کی آیت نہیں پیش کی؟ مرزا صاحب نے کون سا قرآن پڑھا تھا؟ مرزا صاحب نے کون, وہی تو عرض کر رہا ہوں طاہر صاحب, ڈار صاحب, وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ امام جوزی کو لے کے آ جاتے ہیں, کبھی محی الدین عربی کو لے کے آ جاتے ہیں, کبھی کسی کو آپ لوگ لے کے آ جاتے ہیں. مرزا صاحب کو آپ صرف قرآن پڑھ لیں پلیز, اللہ کے واسطے قرآن پڑھ لیں, آپ کو ہدایت مل جائے گی. میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے 53 سال تک کون سا قرآن پڑھا تھا؟ پوچھتا ہوں 53 سال یہ سارے مسئلے آپ سب مجھے ایک بتائیں, آپ سب آپ کے نزدیک مرزا صاحب حکم ہیں یا نہیں؟ مجھے یہ بتا دیں. مرزا صاحب سب کچھ ہے میرے نزدیک, آپ لوگ قرآن پڑھیں. مرزا صاحب حکم بھی ہیں, نبی بھی ہیں, امام مہدی بھی ہیں, رسول اللہ بھی ہیں, سب کچھ ہیں. آپ لوگ قرآن پڑھیں. اچھا یعنی اچھا مرزا صاحب حکم ہیں تو ان کا فیصلہ نہیں ماننا جو مرزا صاحب کہتے ہیں؟ وہ میں تو قرآن کا مان رہا ہوں نا, مرزا صاحب نے قرآن آ کے پڑھ کے سنایا ہے نا. لو تو یہ جو پڑھ رہے ہیں مرزا صاحب کی کتابیں حوالے, یہ بھی قرآن ہی ہے جو مرزا صاحب کے ایک حوالہ شمس الدین بھائی اجازت ہو تو ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ میں نے اس سرکش مرزئی کے لیے رکھا ہوتا ہے حوالہ ہمیشہ, کہ جو مرزا صاحب کو سب کچھ مانتا ہے مگر ان کی بات نہیں مانتا. تو یار قرآن سے کوئی حوالہ دے دیں. سن لے نظر, یعنی مرزا صاحب کی کتابیں آگے لا دئیے, لا دو آگے, قرآن شریف کھولو. اچھا لے جی, یہ ریکارڈ میں آ گیا جی. یہ اپنے نبی کی کتابوں کو کہہ رہے ہیں آگ لگا دو, مرزا صاحب کی کتابوں کو آگ لگا دو جی. بات بہت شکریہ. میں ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں. یہ حوالہ قرآن پڑھیں, قرآن میں سے آیت پڑھیں عامر بھائی, حوالہ نہ پڑھیں. اچھا ایک منٹ ذرا صبر کر جائے, میرے پتا ہے بہت پریشان ہو تسی. مرزا صاحب کا حوالہ پڑھ ان کا ہی ظرف ہے, یہ ان کا ہی ظرف ہے کہ یہ کہتے ہیں ایک بندے کو نبی رسول سارا کچھ مان کے پھر کہتے ہیں اس کی کتابوں کو نعوذ باللہ آگ لگا دیں. یہ ان کا ظرف ہے. ہم انبیاء کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کر سکتے. بالکل بالکل. اچھا جی, یہ مجبوری بن گئی ہے اصل میں, کیونکہ جو سارا لیکچر انہوں نے سنا ہے اس سے بھی ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مرزا صاحب کی اپنی ہی باتوں میں تناقض ہے, کئی باتوں میں جھوٹ ہے. یہ باجی نہیں سنا, میں نے آپ کے پہلے فون پہ ملاتے یہ کہا تھا کہ میں لیکچر نہیں سن سکا آپ لوگوں کا, میں سیدھا اس وقت کال پہ آیا ہوں. کبھی بھی, ورنہ یہ ایسی بات نہ کر. بالکل, اگر آپ لیکچر نہیں سنا تھا تو پھر آپ آ کے پوچھ لیتے کہ جی کیا ذکر ہوا ہے, کیا یہاں پہ ریفرنس کیا تھا, کانٹیکسٹ کیا چل رہا تھا, میں اس کے حوالے سے سوال کروں. اب جب آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کے ساتھ لیگل اس پہ ٹاپک پہ پورے پہ ایکسٹریم ہو جائے گی, تو بھی آپ ضد ہیں کہ یہیں پہ ہی ٹائم ویسٹ کیا جائے اور مزید ڈسکشن کی جائے اور کسی اور کالر کو وقت نہ دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی جن کو آپ مانتے ہیں تو پھر نبی کی بھی مان لیں, یہ بہت اچھی بات ہے. جی یہ نا, بہت شکریہ, آپ نے بالکل یہ معقول بات کر رہے ہیں آپ, میرے خیال سے وہ شاید سن رہے ہوں گے ہمیں. یہ ایک حوالہ میں نے ان سرکش مرزئی احمد دوستوں کے لیے رکھا ہوا ہے جو بات تو مانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں مرزا صاحب کی. اچھا جی, یہ شمس الدین بھائی ادھر حوالہ دیکھیے گا اسکرین کے اوپر, میں دکھا دوں. یہ ذرا بینر, اگر آپ شمس الدین بھائی بینر ہٹا دیں تو وہ نظر آ جائے گا. ذرا حوالہ جو ہے نا اوور لے میں, ایک منٹ میں اس کو میں کرتا ہوں. اچھا جی, یہ جی, اچھا جی, یہ آ جائے گا. یہ دیکھیں ناظرین, شمس الدین بھائی کی اجازت سے میں نے سوچا کہ یہ جو سرکش ہمارے دوست مرزئی احمدی ہوتے ہیں, جب یہ مرزا صاحب کے حکم تو مانتے ہیں, ان کو سب کچھ مانتے ہیں, مگر ان کا حوالہ نہیں مانتے, ان کی بات نہیں مانتے, ان کے بارے میں مرزا صاحب نے کیا کہا ہوا ہے ذرا سن لیں میرے احمدی دوست. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 64 ہے, اس کی عبارت گرین رنگ کی میں آپ کے سامنے پڑھ دے. کہتے ہیں جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے
وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہر ایک حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے اور ہر ایک تنازع کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا، یعنی اب یہ وجہ بیان، یعنی جو زبانی مانتے ہیں ان کا عمل کیا ہوتا ہے، اور جو زبان سے نہیں مانتے صرف ہوا خارج کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا، یعنی منہ سے صرف بات وہ کہتے ہیں مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پسندی اور خود اختیاری پاؤ گے۔ شمس الدین بھائی چیک کیا آپ نے؟ یعنی وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا میری منو، خود اختیاری خود پسندی، کہتے ہیں جی جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت، خود پسندی اور خود اختیاری پاؤ گے، بس جانو کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت نہیں دیتا، اس لیے آسمان پر اس کی عزت نہیں ہے۔ اب سب آپ کو ٹگا ٹوکرا کر دیا مرزا صاحب نے۔ صحیح بات، یہ تو جناب آپ نے جناب یہ تو حوالہ پیش کر کے پوری مرزائیت کا منہ بند کر دیا، خالی حافظ صاحب کا نہیں، اور بھی بہت سے مربی جو ہے وہ مرزا صاحب کو۔ اچھا ہوگی بات، اب میرا حوالہ سن لیں۔ جی سنا دیں جی۔ آپ اس کا جواب دے دیں ذرا، آپ نے تو بڑی نا وہ کتاب، میں کہہ رہا ہوں ام الکتاب سے پڑھے، اس کا مجھے جواب دے دیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ اس کو کہیں نکال دیں قرآن میں سے۔ یہ کیا تھا؟ یہ حوالہ پڑھا قرآن میں سے، آپ تو پڑھ رہے ہیں کتابیں، میں آپ کو کہتا ہوں قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں۔ آپ کتاب، میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کو آپ حکم مانتے ہیں، آپ نے کہا میں نبی ہر چیز مانتا ہوں، مرزا صاحب نے کہا جو مجھے مانتا ہے میری بات مانتا ہے، جو مجھے نہیں مانتا وہ اس کے دل میں خود پسندی خود اختیاری ہے، اس کی عزت نہیں ہے میرے دل میں۔ یہ پڑھ گئے ہیں بےچارے، پڑھ کے تھک گئے ہیں بےچارے، شمس الدین بھائی ٹیڑے ہو گئے ہیں بےچارے کتابیں، پروفیسر صاحب اسپرٹ صاحبہ ان کے منہ خشک ہو گئے ہیں، حلق خشک ہو گئے ہیں بےچاروں کے بول بول اور زیادہ ہوں گے عامر بھائی، اور زیادہ ہوں گے، میں عرض کر رہا ہوں قرآن تو پڑھیں پھر حلق پار ہو جائیں گے۔ یعنی آپ اس کا مطلب ہے کہ ناظرین کو آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایک احمدی ڈھیٹ ہوتا ہے، ہڈ حرام ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں؟ سخت لفظ بولتے ہیں، ایسے نہ بولیں، میں آپ کو بڑے احترام سے بات کر رہا ہوں۔ معذرت کے ساتھ مجھے یہ اس لیے بولنا پڑا صاحب کہ آپ تاثر کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ تاثر یہ دے رہا ہوں کہ میرا سوال شروع پہ وہی ہے کہ یار عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ ایک چھوٹا سا سوال کر دوں میں ذرا کہ یہ بار بار قرآن کے حافظ صاحب نے کہا ہمیں، تو کیا یا عیسیٰ متوفی کا یہ قرآن سے باہر آیت ہے؟ تو وہی تو کرو، دکھائیں نا کہاں پہ لکھا ہے قرآن کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ؟ تو مرزا نہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا عیسیٰ متوفی کا قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو پہلے بھی کہا جو قرآن کی آیت ہے، مجھے آپ آیت وہ اچھا اگر ہے، اگر ایک منٹ اب سن لینا، اگر ہے تو مرزا صاحب اسی سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر رہے ہیں اور اسی میں اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہے ہیں، تو پھر مرزا صاحب بھی فوت شدہ ہوئے؟ پھر مرزا صاحب تو فوت ہو گئے ہیں نا۔ میں تو وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ زندہ بھیجنے کی بات کریں، وہ تو وفات کی بات کر رہے ہیں، آپ نے زندہ بھیجا ہوا ان کو، وہ دکھائیں۔ اچھا آپ یہ جو آیت مبارکہ پیش کر رہے ہیں، آپ نے ترجمہ اس کا ہمیں بتایا ہے، اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ترجمہ تو آپ کو میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ آپ لوگ قرآن پڑھیں، آپ کے حلق انشاءاللہ تر رہیں گے۔ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں، بتائیے ذرا، اس میں آپ نے کیا ایسا پوائنٹ ہے آپ کا؟ میں پوائنٹ نہیں ہے، میں تو قرآن کی سمپل سی آیت پڑھی ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ بھیجیں، ہم نے تو ان کو، قرآن شریف ان کو وفات دے رہا ہے، آپ لوگ ان کو زندہ بھیجنے کے بارے میں کوئی بتا دیں حوالہ۔ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، یہ جو آیت ہے یہ آپ نے وفات عیسیٰ علیہ السلام کے زمرے میں پڑھی ہے یا کیا کیا؟ ہاں جی، وفات عیسیٰ کے بارے میں صاحب لکھو، آپ مجھے ایک آیت دیں زندہ جانے کی۔ اچھا چلے، آیت سے کہاں ثابت ہو رہا ہے وفات؟ یہ آیت سے وفات کہاں ثابت؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی ابھی تک۔ چلیں آپ زندہ بھیج دیں، چلیں یہ نہیں ہو رہی نا، آپ زندہ والی دے دیں۔ وفات صاحب آپ نے آیت کیوں پڑھی ہے؟ وفات کے لیے پڑھی ہے نا، زندہ آسمان پہ جانا، آپ زندہ دکھا دیں ان کو۔ اچھا ایک منٹ میں ابھی مسئلہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے بڑے جوش، اور مجھے پتا ہے آپ یہ آف لائن بھی یہ بڑی آفر کرتے ہیں۔ شمس الدین بھائی ایک منٹ صرف، یہ میں بات کر کے پھر آپ کے حوالے، کیونکہ ٹائم بھی میرے خیال سے آپ کا اپ ہو گیا ہوا ہے، ان سے سیپریٹ ٹائم رکھ لیں شمس الدین بھائی، 4 پینل جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے جیسے آپ نے کہا، انشاءاللہ ان کے ساتھ سیپریٹ بیٹھ کے، تاکہ دوسرے کالرز کے ساتھ، وہ اسپرٹ صاحبہ بھی کہہ رہی تھی، میں بالکل اس چیز کو معقول سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ صرف اختتامی بات، میں اپنی ذاتی بات کرنے لگا ہوں، یہ شمس الدین بھائی کی یا دوسرے لوگوں کی، میری اپنی ذات۔ آپ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن سے ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ زندہ ہیں، تو یہ 23 کتابیں جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہیں، احمدیت ختم ہو جاتی ہے، یہی کہہ رہے ہیں؟ جی اچھا چلے، میں ابھی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں 1 منٹ کے لیے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، زمین میں ہیں،
कश्मीर में कब्र है। अब मुझे आगे बताएं, आगे क्या करना है? तो बस बात खत्म हो गई। नहीं, बात क्यों खत्म हो गई? यही तो मैं यहाँ से शुरू, यहीं से तो गेम शुरू होनी है मेरी जान, पार्टी तो शुरू हुई है। खत्म होगी जब आपने मान लिया किसी से वफात पा गए हैं, तो किससे खत्म हो गया? नहीं, मिर्जा साहब का दावा ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं, ये दावा था कि वफात पा गए हैं क्योंकि इसलिए मैं हूं। यही है ना, यही अकीदा मिर्जा साहब का कि मिर्जा साहब का जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे, आसमान से उतरेंगे, सीढ़ी लगेगी, वो वफात पा गए हुए हैं, जो आना था वो कादियान में पैदा हो गया। हाँ जी, अच्छा, पैदा हो गए। अच्छा, अब मुझे ये साबित करना है आपने कि जो आ गया है वो कादियान में पैदा हुआ। मुझे कोई आयत और हदीस देनी है। चलें, शाबाश, शुरू हो जाए। जब वो फौत हो गए ना ईसा अलैहिस्सलाम, फौत हो गए, जो फौत हो जाता है उसका कादियान में आता है अगला बंदा। हाँ जी, उसके बाद कोई हदीस और आयत की जरूरत नहीं पड़ती। लो, ये नाज़रीन, ये देखे आपके सामने, ये हवाई फायर, उसके बाद कोई आयत और कोई हदीस की जरूरत नहीं पड़ती। आप सब को मसलन की खा रहे हो आजकल? शम्मा साहब ही खा रहे ने कुछ बह के, पूरा नु छो वो की खा रहे ने, अकीदे तुहाडे ठीक होने वाले ने। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मेरे मैंने अपना केस जो है वो कर दिया। हाँ जी, जज़ाकल्लाह, आपने ईसा को वफात दे दी, जज़ाकल्लाह। मैंने मिर्जा साहब को भी झूठा साबित कर दिया है इसी अकीदे से, ये भी कहें जज़ाकल्लाह। आप तो खुद ही कहते हैं ना मेरा कोई अकीदा ही नहीं है, तो आप तो हो गए साइड पे। मैंने कहा मेरा अकीदा नहीं है, मेरा है अकीदा, मैंने अभी पेश किया। मिर्जा साहब झूठे हैं। आप तो अपने जब अपनी पसंद की हदीस है तो आप कहते ठीक है जनाब से ज़ईफ कह देते हैं। मैंने किस वक्त मैंने कहा है, किस वक्त मैंने कहा है? आमिर अख्तर साहब, जी, जो आपने बात पेश की है, मैं इससे ये समझा हूं कि चलें देखें, जैसे आपने तो थोड़ी देर के लिए बात तस्लीम की ना, पहले बता दिया कि थोड़ी देर के लिए इसको तस्लीम अगर मैं मानता हूं आगे चलने के लिए। मगर हाफिज साहब, मैं आपसे कहता हूं कि आपने जवेद अहमद गामदी को सुना, वो तो टोटली ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का कायल है, ठीक है। आपने, इसका मतलब है जवेद अहमद गामदी अपने ने उसने बकौल आपके अपना कीदा दुरुस्त कर लिया है कि वो फौत हो चुके हैं, मगर उसके साथ साथ वो कहता है कि मिर्जा कादियानी झूठा है। आप मुझे बताइए कि आप ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा दुरुस्त करवाने के बाद मिर्जा कादियानी को सच्चा साबित कर सकते हैं? यही तो सदाकत की निशानी है मिर्जा साहब की, जब उनको झूठा कहा जाता है, क्योंकि हर नबी को झूठा ही कहा गया है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ दिन पहले एक स्ट्रीम की थी, उसमें मैंने बताया था कि बिहाई मजहब का जो बिहाउल्ला ईरानी है उसका भी क्लेम यही है, और मिर्जा कादियानी उस वक्त बहुत छोटे थे, उसने ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का अकीदा पेश कर दिया और खुद अपने आप को उसने भी मसीह मौद कहा, ठीक है। अब वहां से अकीदा मिर्जा कादियानी ने भी ले लिया। अब मुझे ये बताइए, ये तो जिसने भी मसीह अलैहिस्सलाम की कुर्सी पे बैठना है उसके लिए मजबूरी ये है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को पहले फौत करेगा। अब बात यह है कि क्या, मुझे बताइए कि मिर्जा कादियानी को एक बंदा नहीं मानता मगर ईसा अलैहिस्सलाम की वफात को मानता है, और वो बांगे दोहल कहता है कि मिर्जा कादियानी झूठा है, नबी नहीं है, सारा कुछ कहता है, तो क्या ऐसा बंदा जो है वो आपके नजदीक सच्चा होगा? जब तक वो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को नहीं मानेगा वो कैसे सच्चा होगा? तो यही तो हम आपको बता रहे हैं, यही तो दलील देनी है ना, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। जब हजरत मसीह, आपने उनको हाकिम माना हुआ है ना? किसने नहीं माना? मैंने कहा हाकिम माना उनको। मिर्जा साहब को नहीं माना आपने? मिर्जा साहब का शायद गामदी का कह रहे हैं। अच्छा, तो यही तो हमारे आमिर भाई ने हवाला पेश किया था जी, क्या जो मिर्जा कादियानी को हाकिम मानने के बावजूद उसकी बात नहीं मानता, उसके बारे में बताया कि वो किस किस्म के लोग हैं। हम तो मानते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं। शमसुद्दीन भाई, हमामतुल बुशरा में ना मिर्जा साहब ने अपने पूरी कुल दावत का चैलेंज रखा है, मैंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया हुआ है। हमामतुल बुशरा में मिर्जा साहब ने कहा मेरी दावत का पूरा निचोड़ ये मेरा दावा है, और वो दावा पता कैसे कहते हैं, हाजा दावी, उसके बाद कहा ये मेरा दावा है, युजादिलुनी फी हाजा कौमी फी हाजा, कहते हैं इसमें मेरी कौम, और नबी जब कौम कहता है ना एक नबी, चाहे आप मुतनबी कहें, तो उसका मतलब होता है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है ना उसकी कौम उसके पूरे के पूरे मिशन में उसकी मुखालफत, यानी नबी और कौम उसके एक, आप ये समझे कि पूरा एक मनहज को डिफाई या एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं मेरा यही दावा है जिस दावे के नतीजे में मेरी कौम ने या तो मेरी तरदीद की है या मेरी तस्दीक की है। वो दावा पता क्या लिखा है मिर्जा साहब ने कहा दो, नंबर 1 ईसा जिसका इंतजार हो रहा था वो फौत हो गए हैं, और नंबर 2 जिसने आना था वो मैं हूं। ये दो दुकाती एजेंडा था मिर्जा साहब का। मैं कह रहा हूं, एक अगर आपने इमाम गजाली का जो तरीकाकार था ना तहफ़्फ़ुतुल फलासफा में, वो था इंटरनल क्रिटिसिज्म, यानी दाखिली जदलियत,
فلسفے کی زبان میں اس کو کہتے تھے. لاجک کا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے انٹرنل کرٹیسزم. تو مرزا صاحب کے دعوے کا انٹرنل کرٹیسائز کر کے اس کو میں اگر کرٹیک بنوں تو مرزا صاحب کا ایک دعویٰ میں سچ مان کے, یعنی جز کو مان کر سچ, دوسرے جز کو سچا ثابت کر دیں, اور اگر دوسرا جز سچا ثابت نہ ہو تو پہلا آٹومیٹکلی رد ہو جائے گا. یہ کلیہ ہے فلسفے کا. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر آپ یہ ثابت کریں کہ یہ زید جو ہے نا وہ انسان ہے اور ہر انسان جو ہے نا وہ مرتا ہے, مگر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ زید زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے زید انسان, یعنی میں کلیہ ایک بنا رہا ہوں عام طور پر کہ زید انسان نہیں ہے, زید کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جز کو غلط ثابت کر دیا تو کل غلط ثابت ہو جائے گا. یہ منطق کی زبان میں کہتے ہیں انکمپلیٹ آرگیومنٹ ہے مگر اس کو پرکھا جاتا ہے. تو مرزا صاحب کا دعویٰ حوامت البشرا میں لکھا ہے کہ میری قوم مجھ سے 2 نکاتی ایجنڈے کے اوپر نالاں ہے, خفا ہے. ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کا انتظار قوم کر رہی ہے وہ فوت ہو چکے ہیں, اور دوسرا یہ چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو وہ آنے والا کون ہے, وہ میں ہوں. میں نے ایک کلیے کو مانا ہے اس لیے کہ تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. آپ سب کہتے ہیں بس کہانی ختم ہو گئی. مجھے یاد ہے کینیڈا کا ایک مربی تھا شمس الدین بھائی, وہ ایک ہمارے سوشل میڈیا کے چینل کے اوپر اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا ہے, کہتا مجھے بھی الہام آتا ہے. اچھا, وہ اس کے ساتھ میری بات ہوئی, ایک پلیٹ فارم ہے پال ٹاک کا, سوشل میڈیا کا, کافی پرانی بات ہے, میرے خیال سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے. اس کے ساتھ نا ایک ڈبیٹ ہماری طے ہو گئی. اچھا, اس نے مجھے کہا جناب کہ آپ نا یہ عیسیٰ علیہ السلام وفات اور حیات عیسیٰ پر بات کر لیں میرے ساتھ. میں نے کہا یار میری بات سنو, جس پوائنٹ پر ہم نے کل آنا ہے, پرسوں آنا ہے, سال بعد آنا ہے, اس پر ہم ابھی بات کر لیتے ہیں. کہتا کیا؟ میں نے کہا صداقت مسیح موعود آپ کے مرزا صاحب, اس پہ بات کر لیتے ہیں. کہتا نہیں پہلے آپ ترتیب سے چلیں, حیات و وفاتیں پر کریں. وہ ایک ٹانگ والا بھی مربی بھی ایسے ہی کرتا ہے نا, ترتیب سے چلیں. اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے ترتیب سے چل لیتے ہیں. کہتا پھر کیا؟ میں نے کہا میں مانتا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور وہ زمین میں دفن ہے محلہ خانیار کے اندر یا گلیل کے اندر یا کسی جگہ پہ بھی مان لو فوت ہو گئے ہیں. اب آگے کہتا تو بس بات ختم. میں نے کہا ختم کیسے بھائی؟ کہتا بس آپ نے مان تو لیا. میں نے کہا میں نے وہ یہ عبارت رکھی محمد البشرا کی کہ مرزا صاحب نے کہا میرے 2 دعوے ہیں, ایک دعویٰ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں چوپڑیاں نالے 2 سوری انج نہیں چلے گا. بہت شکریہ. سن لیں جانے سے پہلے سنتے جائیں. ابھی آپ نے بھی کہا تھا اور محترمہ بھی کہہ رہی تھی کہ بھائی باقی کالر ویٹ کر رہے ہیں. ایک کا آپ نے مان لیا فوت ہو گئے, دوسرے کا آپ میں سے ٹائم رکھ لیں, دوسرے بھی آپ کو منوا کے جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا شمس الدین بھائی کب کا ٹائم رکھنا ہے؟ حافظ صاحب, پروفیسر صاحب, آپ, میں اور اسپرٹ صاحب جو بھی آپ کی ٹیم ہے وہ بھی آ جائے. ایک الحمدللہ آپ نے مان لیا, دوسرے منوا دیں گے. بات اسی طرح جس طرح آج کی ہے نا, آپ نے تو ادھر نہیں جانا غزالی اور جوزی فلانے پہ. جس طرح آج آپ نے مان لیا ایک دم سے, اس دن بھی 2 پوائنٹ بات کریں گے. آپ ٹائم رکھ لیں. یار آپ کو بڑی چڑ پڑتی ہے, میں غزالی کا ذکر کر رہا ہوں. نہیں چڑ نہیں پڑتی, وہ آپ اصل میں جوتے لگاتے ہیں نا اندر. ترتیب سے بات کریں گے تو صحیح ہوگی نا. آپ کبھی لطیفہ سناتے ہیں, کبھی ٹائم فکس کر لینا. تو ذرا ایک کائنڈلی مجھے حافظ صاحب ذرا جواب ہی دینا تھوڑا سا. جی فرمائیں. یہ آیت ذرا, آپ حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ, تو یہ ذرا آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا وہ رافع کو لیا, اس سے آگے کیا ہے؟ اس قال یا عیسیٰ انی متوفی کا رافع کو لیا وہ مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. جی ٹھیک ہو گیا جی, جزاک اللہ. تو یہ مرزا صاحب کو آیت نہیں آتی تھی؟ پھر مرزا صاحب آپ آ جاتے ہیں جب انہوں نے بات سنے نا, مرزا صاحب نے اس آیت سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کی ہے. جی اس کو ذرا غور, جی اس پہ ذرا غور رکھیے نا. یہ میں اس لیے آیت بار بار پیش کر رہا ہوں. تو جب یہ آیت مرزا صاحب نے پیش کی ہے تو یہ مرزا صاحب نے نام کمل کیوں لکھی ہوئی ہے, اور ترجمہ بھی آگے نام کمل اسی طرح لکھا ہوا ہے. ٹائم رکھ لیں گے نا, آپ اس دن آیت لے کے آ جانا. صحیح ہے, اس دن آپ کو اس چیز کا بھی جواب دیں. یہ آپ 620 صفحے پہ بھی نوٹ کر لیں, جلد اول روحانی ذہن جلد اول 620 صفحہ اور 664 صفحہ ذرا نوٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے شمس الدین صاحب سینڈ کر دیں گے واٹس ایپ پہ. شمس الدین بھائی ٹاپک اور دن تک ٹاپک تو فائنل ہے. ٹاپک یہ صداقت مسیح یعنی صداقت مرزا غلام احمد قادیانی, ٹھیک ہے نا جی, ایز بطور مسیح موعود, ان کے دعووں کی روشنی میں, ان کی تعلیمات اور کتابوں کی روشنی میں. شمس الدین بھائی عوام سن رہی ہے آپ کو, تو آپ کائنڈلی ایز اے ہوسٹ, آپ اینکر ہیں یہاں کے, تو آپ ذرا طے کر لیں دن اور ٹائم. امر بھائی ساتھ یہ بھی ہے کہ سیرت کے والے سے بھی, سیرت بھی ساتھ چلے گی نا؟ جی بالکل, وہ شخصیت چلے گی پوری کی پوری.
جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ٹائم طے کر کے آپ کو اطلاع دیتا ہوں. تو جی حافظ صاحب آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. ایک بات بس پوچھنی، ایک بات کلیئر ہوگی، ایک رہ گئی، وہ پھر کبھی کر لیں گے. چلیں ایسا ہے کہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، مگر میں پھر بھی آپ سے جاتے جاتے یہ کہوں گا، میرا آپ سے مشورہ ہے. دیکھیے ہم بھی جس جماعت سے نکل کے آئے ہیں ابھی اس میں موجود ہیں، مگر ویسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے کبھی ویسے آج تک ایسا کہا نہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو آگ لگا دی جائے. ٹھیک ہے، آپ میں ویسے بڑی ہمت ہے. اللہ کرے کہ آپ کہیں ان کتابوں کو لائیو آگ لگا کر ہمیں دکھائیں تو ہم مانیں کہ واقعی آپ اپنے قول میں پکے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ رہ گی، دیکھیے آپ اگر ہمارا پروگرام سنتے ہیں نا، تو جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب ہیں، آپ کے سیکنڈ کیلف ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنے سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور اکثر پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں لوگ. تو اپنے ان بزرگوں کا احترام کیجئے. باقی رہا آپ کا جو سوال ہے وہ آپ مجھے انشاءاللہ آپ پرسنل میں بتائیں گے یا لائیو سٹریم کے اندر دن بتائیں گے؟ جی وہ پرسنل بتا دوں گا. باقی جو آپ نے کہا نا آگ لگا دیں، تو مرزا صاحب کی کتاب میں چونکہ ہے ہی قرآن کی تشریح ہے، تو اس لیے میں نے تو قرآن اور مرزا صاحب کی کتابوں کو سیم ہی سمجھتا ہوں. کور نہ کریں، آپ نے جو کہا ہے آپ نے سن لیا. آپ نے نہیں بولا، وہ میری بات سن لیں بھائی، میں بولا تھا اندر. اس لیے، اور نمبر 2 یہ کہ آپ نے کہا جلد سے جلد بات کر دوں، ہم وہاں سے چھوڑ کے آئے ہیں اور میں بھی جلد سے جلد عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ واپس آئیں گے. مرزا قادیانی صاحب کی کتابوں کو نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ قرآن سمجھتے ہیں، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو آگ لگا دی جائے. آپ کو تو مجھے تو آپ کی اس وقت عقل پہ بھی مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ آپ مخبوط الحواس ہیں یا واقعی آپ کے اندر کوئی قائم الحواس انسان ہے. آپ مجھے جتنے بیٹھنے سارے مخبوط الحواس لگ رہے ہیں سوائے شمس صاحب کے. ویسے ہی حافظ صاحب میں ایک بات بتاؤں، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ نعوذ باللہ قرآن کی طرح یا قرآن ہیں، اوپر سے آپ نے بڑے ببانگے دہول یہ کہا کہ مرزا صاحب کی کتابوں کو آگ لگا دو. اٹ مینز نعوذ باللہ آپ قرآن پاک کو آگ لگانا چاہتے ہیں جس کے آپ حافظ بنے ہیں. وہ کتابوں کی بات کی تھی آگ لگانے کی جو آپ بیان کر رہے ہیں، غلط تشریحات پیش کر، جن کو آپ کتابیں کہتے ہیں، چلیں میری بات سنیے، میرے پاس بھی جو کتابیں ہیں جو آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں میں سے 2 لائنیں 4 لائنیں نکال کے غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں نا، میں نے ان کو کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کو میں شروع سے آپ سے کہتا ہوں کہ وہ تو قرآن کی تشریحات ہیں، لیکن جو لوگ آپ کرتے ہیں ادھر بیٹھ کے دوسری چینلوں پہ بیٹھتے ہیں ان کی بات کرتا تھا کہ جو لوگ آپ بیان کرتے ہیں نا کہ 2 لائنیں پکڑ کے بیٹھ جانا کہ یہ کہا تھا، میں ان کو کہا تھا کہ آپ غلط جو پیش کرتے ہیں وہ والی کتابیں جو آپ کے ہاتھوں میں. میری بات سنیے، ختم ہونے لگی ہے. اب آپ نے کی ہے 3 بندے میری بات تو سن لیں اور میری ختم ہونے لگی. میری بات سن لیں، کوئی بات نہیں، آپ سے میں مخاطب ہوں، میرے ساتھ تو تھوڑا سا مجھے استثناء دے دیں. میں ایک وقت آپ کی جماعت میں رہا ہوں، تھوڑا سا استثناء دے دیں مجھے بھی. اچھا سنیے میری بات، کہ آپ نے جو کہا کہ آپ یہ کہتے کہ جو آپ اس میں مفہوم پیش کرتے ہیں، غلط پیش کرتے ہیں، وہ مفہوم غلط ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ایک ایسی بڑی بات کر گئے ہیں کہ جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے اس بات پہ آپ کا اخراج کر دیا جائے یا کچھ عرصے کے لیے پابندی لگا دی جائے آپ پہ سوشل میڈیا پہ آنے کے. مگر ہم جب موقع پیش کرتے ہیں، 2 لائنیں پیش اگر کرتے ہیں نا آپ کے سامنے، تو ہم آپ کو اس کتاب کا نام بتاتے ہیں سب سے پہلے. آج بھی دیکھیے ہر سکین کے ساتھ اس کا نام اور اس کا پیج نمبر بتایا گیا تاکہ جو لوگ خود پڑھنا چاہیں وہ اس کو دیکھ لیں. ہم ایسا نہیں کرتے کہ مرزا صاحب نے جس طرح اپنی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے اور اس کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ واقعہ کہاں پہ ہے، کس کتاب میں ہے، کیا کچھ ہے، بس یہ بات لکھ کے آگے چلے گئے. یہ طاہر ڈار صاحب سے بھی پوچھ لیجئے گا، اکثر واقعات ایسے ہیں. مگر میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ان الفاظ پہ، چونکہ آپ نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی کی کتابیں نعوذ باللہ قرآن ہی ہے اور آپ نے ان کو آگ لگانے کا کہا ہے، تو یہ ڈائریکٹ بات قرآن پر جا رہی ہے. پھر بھی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ہماری سٹریم میں آئے ہیں، ہمارا کام
قادیانیوں کو سمجھانا ہے، نہ کہ ان سے ہم نے لڑنا جھگڑنا ہے. تو میں آپ کو اپنی اسٹریم کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اس بات سنیے، آپ کی سنتا ہوں میں، پہلے میری بات سن لیں کہ آپ جو ہے اس بات پہ توبہ کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے. آپ نے بہت بڑی بات کی ہے اور یہ قرآن پاک کی جو توہین ہے، میں نے پروگرام شروع کرتے کہا تھا کہ بالکل نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت کی جائے گی، نہ آپ کے صحابہ کی توہین برداشت کی جائے گی، نہ آپ کے اہل بیت کی توہین برداشت کی جائے گی، اور نہ ہی قرآن پاک کے بارے میں کوئی توہین میں ہم الفاظ سنیں گے. اور آپ نے ایسے الفاظ کہے ہیں، میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے توبہ کیجئے. ہمارا کام تو ہے قادیانیوں کو بتانا اور حقائق سمجھانا. اب آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیجئے. آپ نے نمبر ایک تو یہ بات کی تھی کہ جی آپ کا اس بات کی وجہ سے اخراج ہو جائے گا، تو جب تک میں شمس الدین صاحب، طاہر صاحب، بابر بٹ صاحب، ایس چودھری جیسے کام نہیں کروں گا نا، تو جماعت میرا اخراج نہیں کرے گی. فرض کریں جماعت نظام جماعت سے اخراج کسی بات سے میرا اگر کرے گی، غلط بات سے، تو میں دوبارہ معافی مانگوں گا، کیونکہ جماعت سے نکالتے ہیں، نظام جماعت سے نکالتے ہیں، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں گا جس قابل آپ لوگ نہیں تھے اور آپ لوگوں کو نکالا تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی آپ بڑے زور و شور سے ادھر لوگوں کو سنا رہے ہیں بیٹھ کے. ان لوگوں کو جو سن رہے ہیں ان کو میں یہ بتا دوں کہ میں نے وہ کتابیں کہی تھیں جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں، گناؤ. اسی طرح جس طرح میں نے عامر صاحب کو ایک دفعہ میسج کیا تھا کہ جو قرآن آپ لوگ بغلوں میں لے کے پھر رہے ہیں، میں اس قرآن کی بات کر رہا ہوں، اس قرآن کی نہیں جو 1400 سال پہلے نبی پاک پہ نازل ہوا تھا. آپ لوگ ان کے ترجمے چینج کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا تھا. اسی طرح جو آپ تشریحات حضرت مرزا صاحب کی کتابوں میں سے نکال کے غلط لائنیں پیش کرتے ہیں، غلط تشریحات یہ بیان کرتے مرزا ہیں، میں نے اس کو قادیانی والی بتانے کی بات تشریحات کی جو ہے تھی. نا، یہ حافظ صاحب بول پڑے یہ مرزا قادیانی صاحب والی جو تشریحات ہیں، یہ تشریحات جو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں، بات کو گھما رہے ہیں مرزا صاحب کی طرح، سلطان اور فلم کی طرح. یہ ذرا خود ان کا ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں کہ جو کچھ مرزا صاحب نے گھمایا نا، قرآن کریم کی آیات کی توہین کی ہے، وہ ان کی بدبختی ساری نظر آتی ہے ان کی کتابوں میں، تحریروں میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. اور آپ لوگ باہر بیٹھ کے آپ یہ جو ٹائیں ٹائیں کرتے ہیں نا قرآن پر، آپ میں کہتا ہوں کہ آپ تبرے کرتے ہیں، آپ انبیاء پر باتیں کرتے ہیں، اور یہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے اس قسم کی باتیں. قرآن کی توہین کرتے نا، اگر مرزا صاحب قرآن کی توہین کرتے تو آپ لوگ آج بیٹھ کے پروگرام نہ کر رہے ہوتے. وہ قرآن پاک صحیح رنگ میں انہوں نے پیش کیا، تو اس لیے آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے سب کو بیٹھ کے کہ اس نے قرآن صحیح کیوں پیش کیا. حافظ صاحب ایک بات بہت پتہ کی آپ کو بتاؤں، حافظ صاحب ایک بات پتہ کی آپ کو بتاؤں، جب آپ لوگ یہاں کہیں کسی جگہ پہ سن لیں، 1 منٹ سن لیں. جب آپ غلط بات کرتے ہیں نا شمس صاحب، آپ غلط بات جب کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں نا، سن تو لیں میری بات تو سن لیں پلیز میری بات سن لیں. حافظ صاحب آپ کی مہربانی. اصل میں آپ لوگ نہیں چلے طاہر ڈار چلے، اب میرے بعد آپ بول لیجئے گا، کوئی نہیں بولے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میری بات سن لیجئے. آپ لوگ یہ جو مظلوم بن جاتے ہیں نا بعد میں کہ دیکھیں جی ہمارے پاس تو ظلم بڑا ہوتا ہے، مگر جب آپ مسلمانوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں گے اور یہ کہیں گے ان کے سامنے کہ مرزا قادیانی کی کتابیں تو قرآن ہیں، اور پھر خود کہیں گے کہ جی ان کو ہم آگ لگائیں گے، تو ظاہری بات ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ قرآن مجید کے بارے میں یہ خیالات رکھتے ہیں. پوری دنیا لائیو سن رہی ہے. اور اگر آپ کو میں سمجھوں آپ کو قادیانی جماعت آپ کا اخراج نہیں کرتی، تو پھر میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ لوگ قرآن کو عزت نہیں دیتے. ٹھیک ہے، یہ مرزا صاحب نے ایک حوصلہ چھوڑا تھا. غلط بات کر رہے ہیں، آپ غلط بات کریں گے تو کیا سنوں؟ میں نے 10 دفعہ وضاحت کر دی، میں نے 10 دفعہ مثال دے کے وضاحت کر دی کہ جو لوگ آپ قرآن پیش کرتے ہیں، یار جو لوگ آپ قرآن پیش کرتے ہیں غلط ترجمے والا، غلط ترجمہ بیان کرتے ہیں، اس کی بات کرتا ہوں. اسی طرح میں نے مسیح علیہ السلام کی ان کتابوں کی جو تشریحات آپ غلط پیش کرتے ہیں یہاں پہ ان کی بات کی تھی، نہ کہ ان 82-83 کتابوں کی. اب آپ بیان بدل رہے ہیں نا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ لائیو سن رہے ہیں لوگ، اب اپنا بیان بدل رہے ہیں. چلے بہرحال بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ بھی کلیئر کر دیں نا، آپ بھی کلیئر کر دیں نا بات کو، میں بھی کلیئر کروں گا. جو شمس بھائی نے بیان کیا نا، جو غلط والا شمس بھائی نے بیان کیا اس کی صحیح تشریح کر دیں. یہ ہوتا ہے طریقہ کار. ہاں جی، ڈرامے کر رہے ہیں آپ، بہانے گھما رہے ہیں باتوں کو. آپ گھما نہیں رہا. عامر بھائی میں آپ کو بتاؤں ایک بات، عامر بھائی کو اکثر جواب دیتا رہتا ہوں واٹس ایپ پہ. 1 منٹ، اس دن میری ان سے بات ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک ان کا بڑا وہ چھوٹا سا ایک بچہ تھا عمران کالوں. تو میں نے اس دن بھی ان سے کہا تھا، میں نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بات غلط کرتا ہوں
اور مرزا قادیانی کی کتابوں سے حوالے غلط پیش کرتا ہوں، تشریحات غلط پیش کرتا ہوں، تو آپ کا کام ہے کہ میں جو ویڈیو بناتا ہوں اس کے مقابلے میں ویڈیو بنا کر تو یوٹیوب پہ لگا دیں کہ شمس الدین نے مرزا قادیانی کا یہ حوالہ پیش کیا، اس کا اصل جواب یہ نہیں ہے، یہ ہے، لوگ سننے والے فیصلہ کر لیں گے۔ یہ تو میں نے ان کو آسان حل بتایا ہوا ہے۔ تو چلیے قرآن کی طرف وہ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ آپ کی ویڈیو کا ہمیں کو جی اپنا